کا انکار کرو۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ آواز بلند کی، آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، لیکن آپ نے اخلاقی پہلو اپنایا، آپ نے کردار والا پہلو اپنایا، اخلاقی اور روحانی طاقتوں نے لوگوں کو اسلام کا عاشق بنا دیا۔ وہی خالد بن ولید جو اسلام کے جانی دشمن تھے، وہی ابو سفیان جو اسلام کے جانی دشمن تھے، اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے لوگ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے جان لینے کے در پہ تھے، اور آپ کے جان لینے میں اپنے مال کو لٹانا اپنے لیے باعث فخر سمجھا کرتے تھے، وہی لوگ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں، آپ کے کریکٹر سے متاثر ہوتے ہیں، آپ کے کردار سے متاثر ہوتے ہیں، یہی لوگ آپ پر جان دینے والے بن جاتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی زندگی آپ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے، وہ کتنے بڑے جنرل ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر ان کے ذریعے سے اسلام کہاں سے کہاں تک پہنچا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو میرے بھائیو عزیزو دوستو، ہمیں اخلاق کو اپنانا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یمن جا رہے ہیں، آپ علیہ السلام سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ معاذ جب تم دوبارہ آؤ گے تو تمہارا گزر میری قبر کے پاس سے ہوگا، میں تو تم ہماری نگاہوں ہمارے جسموں کو نہیں دیکھ سکو گے، ہماری شکل و صورت کو نہیں دیکھ سکو گے۔ بس یہ سننا تھا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت ساری نصیحتیں ہمیں فرمائی تھی، وہی آخری جو نصیحت آپ نے فرمائی تھی وہ یہ تھی، اے معاذ بن جبل احسن خلقک للناس، تم اپنے اخلاق کو لوگوں کے لیے عمدہ بنانا، اپنے اخلاق کو لوگوں کے لیے بہتر بنانا۔ تو میرے بھائیو عزیزو دوستو، اسلام جو درس دیتا ہے وہ امن و امان کا درس دیتا ہے، وہ خیر خواہی کا درس دیتا ہے، خیر سگالی کا وہ درس دیتا ہے، دوسروں کے تئیں ہمدردی کا درس دیتا ہے، نہ یہ کہ ظلم و ستم کا درس دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، انصر اخاک ظالما و مظلوما، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر وہ مظلوم ہو اس کی مدد تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، اگر وہ ظالم ہو تو پھر اس کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اگر وہ شخص ظالم ہے تو تم اس کے ظلم والے ہاتھ کو روک دو، یہ اس کی مدد ہے، یہ اس کی مدد ہے۔ تو میرے بھائیو عزیزو دوستو، ہم ایک دوسرے کے تئیں خیر خواہ رہیں، ایک دوسرے کے تئیں ہمارے دل کے اندر خیر خواہی کا جذبہ رہے، اور جب کوئی معاملہ ہو جائے تو ہم اس کو معاف کرنے والے بنے۔ جتنا ظلم نبی علیہ السلام پر کیا گیا، جتنا آپ کو ستایا گیا، دنیا جہان میں کسی کو نہیں ستایا گیا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اس موقع پر جب مکہ فتح ہوتا ہے، جبکہ حال یہ تھی آپ کو مکہ سے دربدر کیا گیا تھا، آپ کو ظلم کر کے مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا گیا تھا، آپ کے ماننے والوں کو مجبور کیا گیا تھا، لیکن چند ہی عرصے میں آپ فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اب کفار جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا تھا، اب وہ یہ سوچ رہے ہیں آج تو ہماری خیر نہیں ہے، اب کیا ہے چیخو پکار کی آواز سنی جاتی ہے، اب کیا بچوں کے چیخنے کی آواز آتی ہے، اب لوگوں کے قتل و غارت گری کی آواز آتی ہے۔ لیکن جب وہ صبح میں باہر آتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے عملی منظر دیکھتے ہیں، کوئی سجدہ ریز ہے، کوئی دعاؤں میں لگا ہوا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو عزیزو دوستو، صبح جب نمودار ہوتی ہے، سورج نمودار ہوتا ہے، تو ان کے دل کے اندر ایمان کا چراغ بھی نمودار ہوتا ہے، بڑی تعداد میں لوگ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، تم ہمارے بارے میں کیا خیال کرتے ہو، ہم تمہارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ اب ان کو اپنا کیا ہوا ظلم یاد آ رہا تھا کہ ہم نے بلال کے ساتھ کیا کیا تھا، ہم نے صہیب کے ساتھ کیا کیا تھا، ہم نے خباب بن ارد کے ساتھ کیا کیا تھا، ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ وہی معاملہ فرمایا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ فرمایا تھا، اور سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ اور حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دریافت فرمایا تھا، اے اللہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا بندہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندہ جو انتقام لینے پر قادر ہو، انتقام لینے پر قدرت کے باوجود جو معاف کر دے، وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہے۔ تو میرے بھائیو عزیزو و دوستو، ہمارے دلوں کے اندر اپنے بھائیوں کے تئیں اور دوسروں کے تئیں بہت سارے وائرس پیدا ہو جاتے ہیں، بہت سارے بغض اناد کی بو آنے لگتی ہے۔ یاد رکھیں کہ اس بغض اناد کے دل کے اندر رہتے ہوئے کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے
کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم ایمان والے نہیں بن سکتے ہو جب تک کہ تم باہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بنو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ کل وہ دو لوگ جن کو آپس میں اللہ کے واسطے محبت رہی ہو، ورجلان تحابا فی اللہ، کہ جن کو اللہ کے واسطے محبت رہی ہو، کل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسری روایت کے اندر فرماتے ہیں، المتحابون فی اللہ فی ظل العرش یوم لا ظل الا ظلہ، کہ جو آپس میں محبت کرنے والے ہیں، آپس میں اللہ کے واسطے محبت کرنے والے ہیں، یہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں رہیں گے، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں رہے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تکمیل ایمان اس کو قرار دیا ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان، کہ جو اللہ کے واسطے محبت کرتا ہے، اللہ کے واسطے دوسروں کو دیتا ہے، اللہ کے واسطے دوسروں سے نفرت کرتا ہے، اس کا ایمان کامل اور مکمل ہے۔ اس لیے میرے بھائیو عزیزو اور دوستو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کے ذریعے سے ہماری مکمل طور پر اوورہالنگ کر دی ہے اور ہمارے قلب و جگر کو پاک و صاف بنا دیا ہے۔ اب آئندہ کے بارے میں وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی قلبی تختی کو سفید رکھیں اور اس کے اندر دھبا نہ آنے دیں، اور یاد رکھیں کہ بدعمالیوں میں جب ہم مبتلا ہوں گے تو یہ ہمارا دل داغدار ہوگا، اور حدیث کی روایت کے مطابق اتنا داغدار ہوتا چلا جائے گا، ایک وقت آئے گا بالکل سیاہ ہو جائے گا، کالا ہو جائے گا، بھجنگا ہو جائے گا، اور پھر آگے چل کر کے بہت ممکن ہے کہ کفر کی تاریکیاں بھی اپنا بسیرا اس کے اندر کر لیں اور انسان کا دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیو عزیزو اور دوستو، ہم کیا اپنے دل سے اپنے بھائیوں کے تئیں جو وائرس پیدا ہو گئے ہیں اس وائرس کو ہم ختم کر دیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جنت والی بشارت کو سامنے رکھیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا وہ ہو کر کے رہے گا، چاہے زمین اپنی جگہ سے کھسک جائے، چاہے آسمان سے ستارے ٹوٹ کر کے گر پڑیں، یہ ممکن ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ارشاد ہے اس کے مطابق نہ ہو، ایسا ناممکن ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بھائیو عزیزو اور دوستو، ہم دوسروں کے تئیں خیر خواہ ہیں، دوسروں کے تئیں ہمارے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہے، ہم بھلی باتوں کا حکم کریں، بری باتوں سے روکنے والے بنیں، چاہے وہ اپنے خاندان کا ہو، چاہے وہ کسی اور کے خاندان کا ہو۔ ہمیں خاندانی چہرہ نہیں دیکھنا ہے، خاندانی اعتبار سے لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں لوگوں کے دلوں کے اندر چھپے ہوئے ایمان کو دیکھنا ہے۔ اگر ایمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو وہ ہمارا بھائی نہیں ہے۔ میرے بھائیو عزیزو اور دوستو، ہمیں جو دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے وہ ایمان والے ہونے کے اعتبار سے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ محاذ اپنے سامنے رکھیے جہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفیں بدی ہوئی ہیں، آپ ایک طرف ہیں، دوسری طرف بلال ہیں جو حبش کے رہنے والے ہیں، آپ کی سب میں سلمان ہیں جو فارس کے رہنے والے ہیں، وہ آپ کے خاندان سے متعلق نہیں ہے۔ دوسری طرف جو آپ کے مد مقابل تھے وہ آپ کے خاندان کے رہنے والے، آپ کے گھر کے ارد گرد رہنے والے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو برتاؤ فرمایا ہے وہ ایمان کی بنیاد پر فرمایا ہے۔ لیکن میرے بھائیو عزیزو اور دوستو، آج کا معاملہ کچھ برعکس ہے۔ ہمارے ایمان والے بھائی، ہم ان کا چہرہ دیکھتے ہیں خاندانی اعتبار سے، اگر وہ ہماری خاندان کا ہے چاہے وہ ظالم ہی صحیح، ہم اس کا ساتھ دینا اپنے لیے بطور باعث فخر سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم عصبیت کی بنیاد پر دوسروں کا ساتھ دیں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ایسا شخص جہنمی ہے، وہ سے جہنم میں جائے گا۔ جو عصبیت کی بنیاد پر اپنے بھائی کا ساتھ دے رہا ہے، اس کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ظالم ہے، اس کے ہاتھ کو پکڑنا چاہیے، دل یہ کہہ رہا ہے، لیکن لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، ہمارے گھر والے کیا کہیں گے، ہم ظلم میں اس کا ساتھ دینے والے ہیں۔ یاد رکھیں اگر ہم ظلم میں کسی کا ساتھ دیں گے تو جو درجہ ظالم کو ملے گا وہی درجہ اس ساتھ دینے والے کو بھی ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیو عزیزو و دوستو، ہم ایک دوسرے کے تئیں خیر خواہی کا مظاہرہ کریں، قلبی اعتبار سے بھی ہم کیا ہے محبت کا اظہار کریں، اور زبانی اعتبار سے زبان ہماری قلب کی ترجمان ہو۔ اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی سرخروئی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی سرخروئی عطا فرمائیں گے۔ قرآن تو یوں کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرنے والے ہیں وہی دونوں جہاں کی بڑی کامیابی سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق